الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ آپ احباب کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شہادت کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بات آپ کو بتائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری
ایام میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے بعد قرآن مجید کو اور میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلایا، اور قرآن و سنت کے معاملے میں یہ فرمایا کہ ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ اب ظاہر ہے اگر بعد میں لوگ قرآن مجید کو اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں گے تو وہ ضرور ہدایت پر رہیں گے، گمراہی سے بچے رہیں گے۔ اسی طرح اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو خیر پر رہیں گے، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری باتوں میں سے یہ بات تھی کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ آج آپ احباب کے سامنے محرم کی مناسبت سے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ وہ بیٹا تھا جو کربلا میں بچ گیا تھا۔ جب واقعہ کربلا ہوا تو اس میں جتنے بھی مرد تھے وہ سارے کے سارے شہید کر دیے گئے تھے، صرف ایک بچہ، ایک لڑکا حضرت حسین کا بچ گیا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ زین العابدین۔ زین العابدین، زین العابدین تو اصل میں ان کا لقب تھا، ان کا نام اصل علی تھا۔ حضرت حسین نے اپنے والد کے نام پر ان کا نام رکھا تھا۔ اب تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے نا کہ ایک نام جو محلے میں بھی کسی دور کے بندے کا ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں میں اپنے پتر کا وہ نام نہیں رکھنا، وہ تو فلانے کا نام ہے، وہ فلانے کا نام ہے۔ حضرت حسین نے اپنے والد کے نام پہ رکھا علی۔ پھر علی کئی طرح کے ہیں، علی اصغر ہیں، علی اکبر ہیں، علی اوسط ہیں، کیونکہ وہ سارے علی ہیں تو پھر فرق کرنے کے لیے ساتھ ایک لفظ لگا دیا جاتا ہے، یہ علی اکبر ہے یہ بڑا ہے، یہ علی اصغر ہے یہ چھوٹا ہے، یہ علی اوسط ہے یہ درمیان کا ہے۔ حضرت علی زین العابدین یہ درمیانے تھے، ان کو علی الاوسط کہا جاتا ہے، یہ درمیانے تھے، ایک علی ان سے بڑے تھے، ایک علی ان سے چھوٹے تھے، تو ان کو علی زین العابدین الاوسط، یہ درمیانے تھے۔ تو اصل ان کا نام علی تھا، لقب تھا زین العابدین، اور بھی ان کا لقب ہے سجاد۔ سجاد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سجدے کرنے والا۔ یہ بڑے عبادت گزار تھے، اس عبادت گزاری کی وجہ سے ہی ان کو زین العابدین کہا جاتا ہے کہ یہ عابدین کی زینت ہیں، عبادت کرنے والوں کی یہ زینت ہیں، اسی سے ان کو سجاد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی ریاضت بڑی تھی، ان کی عبادت بہت زیادہ تھی، اور ان کے اندر یہ اللہ نے صفت رکھی تھی، یہ اللہ کے راستے میں خرچ بڑا کرتے تھے، رشتہ داروں پر بھی دوسرے لوگوں پر بھی یہ خرچ بہت کرتے تھے۔ تو یہ تھے زین العابدین جو کربلا کے میدان میں بچ گئے تھے۔ ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی، لیکن 95 ہجری کے اندر، غالباً حضرت حسین کی شہادت کے تقریباً 34 سال کے بعد۔ تو آج آپ احباب کے سامنے میں کچھ مختصراً ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو شیعہ لوگ ہیں ان کے 12 امام، آپ نے سنے ہوں گے 12 اماموں کا لفظ، شیعوں کے 12 امام، وہ تو انہوں نے ایسی قبضہ کر لیا، وہ تو ہمارے بھی امام ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں وہ نظریات نہیں رکھتے جو رافضیوں کے ہیں، کہ وہ ان کو نبیوں سے بھی بڑھا دیتے ہیں، معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں۔ ہمارا ان کے بارے میں وہ نظریہ نہیں۔ اللہ کے نیک بندے ضرور ہیں لیکن نبیوں سے کم درجے کے ہیں۔ معصوم عن الخطا وہ صرف نبیوں کی ذات ہے، امتیوں میں سے کسی کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب اولو الامر کون لوگ ہیں، اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے۔ بعضوں نے کہا اولو الامر سے مراد نیک صالح حکمران ہیں، بعضوں نے کہا کہ اولو الامر سے مراد بڑے بڑے علماء ہیں، فقہاء ہیں۔ اب چاہے جو بھی ہوں، چاہے حکماء
بادشاہ مراد ہوں، نیک عادل، یا اس سے مراد فقہا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، اگر تمہارا کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، کہ اولو الامر سے؟ اولو الامر سے۔ اگر تمہارا کسی بات میں اولو الامر سے جھگڑا ہو جائے، اطاعت تم نے کرنی ہے اللہ کی، اطاعت کرنی ہے رسول کی، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن اگر اولو الامر سے جھگڑا ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر تم نے اس جھگڑے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے جھگڑا نہیں ہو سکتا، باقیوں سے ہو سکتا ہے، باقیوں سے اختلاف، چاہے وہ ائمہ ہیں، چاہے جو بھی ہیں، ان سے کسی معاملے میں غلطی اور ان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ایسے ہیں کہ جن سے اختلاف نہیں ہو سکتا، جو وہ بات کہیں گے اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو اس لیے یہ معصوم یہ صرف انبیاء کی ذات ہی ہے، انبیاء کے علاوہ چاہے وہ جتنے مرضی متقی پرہیزگار ہوں، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتے۔ ان جو 12 امام ہیں جو ہمارے بھی اماموں میں سے ہیں، ان میں سے یہ زین العابدین بھی ہیں، علی زین العابدین۔ مسجد نبوی کے اندر جو آپ لوگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں پہ ان 12 کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان ائمہ کے وہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین کے بعد پھر یہ زین العابدین، زین العابدین کے بعد پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر، پھر ان کے بیٹے جعفر الصادق، پھر اس کے بعد ہیں موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی، نقی، اس کے بعد حسن عسکری، اور اس کے بعد محمد المہدی۔ یہ ائمہ ہیں جو 12 ائمہ ہیں جن کو ہمارے بھی ائمہ میں سے ہیں، لیکن ہمارا ان کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ قرآن و سنت کے اوپر مبنی ہے۔ ہم ان کو اس طرح معصوم عن الخطا نہیں مانتے، بلکہ معصوم عن الخطا ہم ان کو نہیں مانتے جس طرح کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، نبیوں کا درجہ زیادہ ہے، ان کا درجہ کم ہے۔ تو یہ ان میں سے ہیں حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالی۔ تو پہلے حضرت علی تھے، پھر حضرت حسن، حضرت حسین، پھر چوتھے نمبر پہ آتے ہیں زین العابدین۔ تو میں نے بتایا کہ یہ بہت ہی نیک تھے اور اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ ان کا ایک رشتہ دار تھا، بڑا ہی غریب تھا، تو یہ اس کے گھر دینار بیچتے تھے، دینار، اور اس انداز سے بیچتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ زین العابدین نے بیچے۔ بعد میں وہ جو بندہ جس کے گھر وہ اپنے رشتہ دار کے گھر بیچتے تھے، وہ گلہ کرتا تھا ان سے کہ آپ مجھے دیتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کا سلوک نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے کبھی اپنی زبان پر یہ بات نہیں لے کے آئے تھے کہ تمہارے گھر جو دینار آتے ہیں نا وہ میں ہی بیچتا ہوں، یہ کبھی نہیں اس کو کہا، یہ اس کو کبھی نہیں کہا کہ تمہارے گھر جو دینار آتے ہیں وہ میں ہی بیچتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو خرچ کر کے بتاتے ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ یہ میں نے کیا، میں نے فلانا کام کیا، میں نے اپنے فلانے رشتہ دار کی شادی کے موقع پہ اتنے اس کی بیٹی کے جہیز میں نے پیسے دیے، اس کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا، یہ مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا۔ اب ان کو تو موقع بھی ہے، وہ کہہ بھی رہا ہے لیکن خاموش ہے۔ اس بیچارے کو پھر پتہ اسی وقت چلتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ رقم کہاں سے آتی تھی، پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خرچ کہاں سے آتا تھا۔ اور اتنا ان کا خرچ کرنے کا جذبہ تھا کہ جب ان کے پاس کچھ ہوتا تو کوئی غلام دیکھ لے اس کو خرید لیتے اور فوراً اس کو آزاد کر دیتے۔ تو جتنے بھی غلام ہوتے تھے وہ بار بار حضرت زین العابدین کے سامنے آتے تھے کہ اب ہمیں خرید لیں، اب ہمیں خرید لیں۔ کیوں؟ ان کا یہ مزاج تھا کہ جب ان کے پاس وسعت ہوتی غلام کو خریدتے، لیکن خدمت کے لیے نہیں خریدتے تھے، غلام کو خرید کے فوراً اللہ کے نام پہ آزاد کر۔ اور ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب یہ ان کی وفات ہوئی تھی تو ایک پوری جماعت تھی ایسے غلاموں کی جن کو حضرت زین العابدین نے آزاد کیا تھا، ایک پوری جماعت تھی۔ تو خرچ کرنے کا جذبہ بھی بہت زیادہ، اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا جذبہ تو وہ تو ہے ہی بہت زیادہ، اسی سے تو ان کا نام ہی پڑ گیا زین العابدین، لقب بن گیا، اصل نام ان کا علی تھا۔ ان کے جو حالات زندگی ہیں، ان کے حالات زندگی میں
ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک یہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے۔ یہ ابھی بادشاہ بنا نہیں تھا لیکن ولی عہد بن چکا تھا کہ اب اس نے بادشاہ کے فوت ہونے کے بعد اس نے بادشاہ بننا ہے۔ تو یہ بیت اللہ میں طواف کے لیے آیا تو حضرت زین العابدین بھی طواف کر رہے تھے۔ تو اب ظاہر ہے بادشاہ جو لوگ ہوتے ہیں، لوگ زیادہ تر ان کی عزت اوپر اوپر سے ہی کرتے ہیں کہ بادشاہ ہیں، اب چلو کوئی بات نہیں، ان کی عزت کر دیں، ان کو سلام کر دیں، ان کو سلوٹ کر دیں۔ دل سے عزت کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک اب حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ اب رش اتنا تھا کہ بوسہ لے نہیں سکتا تھا، یہ پھر سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت زین العابدین رحمہ اللہ آئے تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب وہ بادشاہ ہے، ولی عہد ہے، اس کو مشکل ہو گیا اس کے لیے بوسہ لینا، اور یہ رعایا میں سے ہیں۔ حضرت زین العابدین رعایا میں سے ہے نا، حاکم تو نہیں تھے، بادشاہ تو نہیں تھے، یہ رعایا میں سے ہیں، عام لوگوں میں سے تھے کہ بادشاہ نہیں تھے، یہ رعایا میں سے تھے، کوئی عہدہ نہیں تھا ان کے پاس۔ اب یہ آئے طواف کر دے گا تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب جب لوگوں نے راستہ چھوڑا تو جو اس ہشام بن عبد الملک کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے بادشاہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکے اور اس کے لیے تو لوگ راستے چھوڑ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اب اگر وہ بتاتا تو ذرا اس کو پھر تھوڑی بستی محسوس ہوتی۔ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا کون ہے، پتہ نہیں کون ہے یہ، میں نہیں جانتا۔ وہ جانتا تھا۔ پھر وہاں ایک شاعر کھڑا تھا، فرزدق شاعر تھا وہاں پہ، اس نے پھر اشعار پڑھے تھے، اس نے پھر اس کو بتایا تھا کہ تم جانتے کیوں نہیں اس کو؟ اس نے پھر ساری بات کھول کے بتائی۔ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرام، یہ تو وہ ہستی ہے جس کو پورا مکہ جانتا ہے، جس کو مکے کی سرزمین جانتی ہے، جس کو بیت اللہ جانتا ہے، جس کو مسجد حرام جانتی ہے، جس کو حل و حرم جانتا ہے۔ اب یہ شعراء کا چونکہ ایک اندازہ، ایک خیالات میں بھی وہ ایک غلو کر جاتے ہیں۔ اب بیت اللہ کیا جانے، جاننا تو ایک انسانوں کا کام ہوتا ہے، لیکن وہ ایک تعارف اس انداز کے ساتھ کرا رہا تھا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، مکے کی وادیاں اس کو جانتی ہیں، والبیت یعرفه والحل والحرم، بیت اللہ اس کو جانتا ہے، حل و حرم اس کو جانتا ہے۔ اور یہ ایسا بندہ ہے اذا رأته قریش قال قائلہ، کہ جب اس کو قریشی دیکھتے ہیں، قریش کے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ پکار اٹھتے ہیں الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، اس کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ اس کے اخلاق کی بلندی پر جا کے خود اخلاق کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا عظیم آدمی ہے کہ اس کے اوپر جا کے سخاوت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس کے اتنی بلند عادتیں ہیں کہ عام لوگوں کی جو عادتیں ہیں وہاں جا کے ختم ہوتی ہیں اور پھر اس کی اچھی عادتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اتنا عظیم آدمی ہے۔ یغزی حیاء ویغزا من مہابتہ، یہ شرم کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتے ہیں اور لوگوں کی نظریں ان کے ڈر کی وجہ سے جھکی ہوتی ہیں۔ یہ نظریں شرم کی وجہ سے جھکاتے ہیں اور لوگوں کی نظریں ان کے ڈر کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ فما یکلم الا حین یبتسم، کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ ہاں ان کے سامنے کوئی بندہ اسی وقت ہی بات کرتا ہے جب یہ مسکراتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے سامنے بات کر سکے۔ تو وہ کہتا تھا نا مجھے پتہ نہیں ہے، کہتا مجھے تو نہیں پتا یہ کس کے لیے لوگ راستہ چھوڑ رہے ہیں اور یہ حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں، تمہیں کیوں نہیں پتا، اس کو تو حل و حرم جانتا ہے، اسے تو رب کا گھر جانتا ہے، اس کے تو پورا قریش جانتا ہے، تم کیوں نہیں جانتے؟ تو ظاہر ہے پھر وہ آئے، لوگوں نے راستہ چھوڑا اور انہوں نے آسانی کے ساتھ بوسہ لے لیا حجر اسود کا۔ تو لوگوں کے دلوں میں عظمت ہوتی ہے اہل علم کی، نیک لوگوں کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے ان کا ایک اپنا زور ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم آپ کو علماء زور لگا رہے ہیں کہ عورتوں کو پردے کا اہتمام کرائیں، کون کر رہا ہے پردے کا اہتمام؟ لیکن اب دیکھیں افغانستان میں صرف 1 گھنٹہ لگا ہے
وہ جب وہ آ گئے ہیں نا تو انہوں نے کہا جی بس پردہ ہوگا. اب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھا نہیں آپ نے؟ ہو رہا ہے. اب وہ جو غیر ملکی ہیں ان کے اوپر بھی پابندی ہے. جو خبریں لینے والی ہوتے ہیں وہ بھی پردے کر کے آتی ہیں. اب وہ پورا پردہ تو نہیں کرتی لیکن اپنا سر کو ڈھانپتی ہیں. چہرہ تو ان کا نہیں ڈھکا ہوا ہوتا لیکن بہرحال ان کا اتنا ہی کافی ہے. جس طرح کے وہ لوگ ہیں کہ وہ سر کو ڈھانپ لیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس وجہ سے کہ جو اقتدار ہے اس کی ایک اپنی طاقت ہے. خود بخود کام ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب دین بلندی کے اوپر آتا ہے، اقتدار کے اوپر آتا ہے، تو پھر لوگ اس کے اوپر عمل کرنا خود بخود شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم کہتے رہتے ہیں تقریباً ایک نہ ایک جمعے کے بعد جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کہ نماز کا خاص طور پہ اہتمام کریں. اب آپ کرتے ہیں، امید آپ کرتے ہی ہوں گے، لیکن ابھی نماز کا اہتمام ہمارے ہاں اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے. بازار کھلے ہوئے ہیں، بیع شراء ہو رہی ہے، دنیا کے سارے دھندے نماز کے وقتوں میں ہو رہے ہیں. یہ نماز کا اہتمام تو نہیں ہے. لیکن ابھی ایسی حکومت آ جائے کہ بھائی نماز کے وقت میں نماز ہوگی تو اب آپ دیکھ لیں گے نا پھر کیا ہوگا. پھر تقریر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، سب خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. تو انسان کی فطرت کے اندر یہ عنصر ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈنڈا چاہیے. یہ تھوڑا سا یہ اس کی فطرت کے اندر ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی سختی ہو یہ بہت ٹھیک رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت جابر یا کسی اور صحابی کو کہا تھا کہ اپنے بچوں سے ڈنڈا ہٹا کے نہ رکھنا، اوپر رکھنا. مطلب یہ نہیں تھا کہ مار کے رکھنا، مطلب ان کو ڈر ہو کہ ڈنڈا اوپر ہے، اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو پھر ہماری پٹائی ہوگی، ہمیں مارا جائے گا. تو انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ یہ اچھائی کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کے اوپر تھوڑی سختی کی جاتی ہے. کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جو فطرتاً ہیں، ان کی طرف بعض طبیعتیں تو مائل ہو جاتی ہیں. لیکن دین کے معاملے میں جو احکامات ہیں تو انسانی طبیعت اللہ کے احکامات سے بغاوت کا جذبہ رکھتی ہے. اس کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے، وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتی ہے. اس کے لیے پھر یہ عنصر اندر ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے لوہا آسمانوں سے اتارا. سورۃ الحدید کے اندر اللہ نے یہ بات ارشاد، ہم نے لوہا آسمانوں سے اتارا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ بڑا سخت ہے، اس میں بڑی سختی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے بڑے فائدے ہیں. اب ظاہر فائدے تو نظر آ رہے ہیں، کتنی بڑی تجارت ہے جو اس لوہے کے اوپر کھڑی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ لوہا وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے. رسولوں کی مدد لوہے کے ذریعے کیسے ہوتی ہے؟ تلواریں چلتی ہیں، جہاد ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے مدد ہے. ہر ایک جو ہے وہ اس طرح. آپ نے وہ مشہور مقولہ ہماری اردو میں مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جو لات کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو بات سمجھائی جائے تو ان کو اثر نہیں کرتی، ان کو جب لات پڑتی ہے وہ پھر اثر کرتے ہیں. تو یہ انسان کی طبیعت میں کچھ ایسا مزاج ہے. تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تو اس وقت بادشاہ تو نہیں تھے، بادشاہ تو وہ دوسرے تھے، تو لوگ بھی ان کی ابتداء جتنی وہ عزت کر سکتے تھے کرتے، لیکن اصل جو ان کی عزت تھی وہ حضرت زین العابدین کے ساتھ، جو اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، عبادت کے اندر بہت آگے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر بھی بہت آگے تھے. ان کے حالات زندگی میں ان کی وفات کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا. ان کی وفات زہر سے ہوئی تھی. حضرت حسین کو قتل کیا گیا اور ان کے بیٹے کو ان کے بیٹے ہی ہیں نا زین العابدین، یعنی وہ جو نبی علیہ السلام فرما کے گئے تھے کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اس کے الٹ ہو رہا ہے، اس کے الٹ چل رہا ہے. ان کو زہر دیا گیا تھا. اب زہر دینا یہ ظلم تو اپنی جگہ پہ، لیکن اب اس سے بات تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے. حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالی جب ان کو زہر دیا جا رہا تھا کسی چیز میں ڈال کے، ان کو پتہ تھا اس میں زہر ہے؟ پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا. اب اگر بندہ یہ عقیدہ بنا لے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر بات جانتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہر بات ہی جانتے ہیں، وہ غیب دان ہوتے ہیں، تو پھر یہ بھی تو جانتے ہوں گے کہ اس میں زہر ہے. تو پھر اگر بندہ یہ جانتا ہو کہ کھانے میں زہر ہے اور زہر جاننے کے باوجود اس کو کھائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خودکشی. تو انبیاء کی اور نیک لوگوں کی نیکی کو اگر بچانا ہے تو پھر نظریہ ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ ہر بات کا جاننے والا صرف اللہ.
صرف اللہ ہر بات کے جاننے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہر بات کے جاننے والا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو زہر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا بھی لیا تھا ایک لقمہ، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس میں زہر ہے؟ یہ تو ہم کسی عام آدمی سے بھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کو پتہ ہو کھانے میں زہر ہے اور وہ پھر وہ کھائے، چاہے جائے کہ وہ امام الانبیاء ہوں۔ تو امام الانبیاء کا درجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عصمت اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ جب اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارے نبی بھی ہر بات کے جاننے والے نہیں ہیں، ہر بات کا جاننے والا صرف اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو حضرت زین العابدین کو زہر دیا گیا، اسی زہر میں ان کی وفات ہوئی۔ ضمناً میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضرت زین العابدین کے آگے بیٹے تو بہت تھے لیکن دو بڑے مشہور ہیں، ایک محمد الباقر جسے امام باقر آپ سنتے رہتے ہیں، اور ایک ہے زید۔ یہ جو زید تھے یہ بھی بادشاہ وقت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ پھر ایسا ہی سلوک کیا گیا کہ جب حضرت زید الشہید، ان کے نام کے ساتھ الشہید بھی لگتا ہے، زید الشہید، جب یہ وقت کے بادشاہ کے خلاف اٹھے تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، اور قتل کر کے ان کی میت کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، اور ان کی میت پورا 1 سال سولی پر لٹکی رہی تھی، 1 سال سولی پر لٹکی رہی۔ اور جب ظاہر ہے پھر سردی گرمی پرندے، ظاہر ہے پھر ہر طرح کے حالات و واقعات ہوتے ہیں، جب ان کی ہڈیاں بچ گئی تھیں ان ہڈیوں کو آگ لگا کے کوڑے کے اندر پھینکا گیا تھا، یہ حال کیا گیا۔ ظلم کی انتہا تو ہوئی ہے، ظلم بہت زیادہ ہوا ہے۔ بالکل اس کے الٹ حضرت حسین کے ساتھ کیا کیا گیا، حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین کے ساتھ، پھر زین العابدین کے بیٹے زید الشہید کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوگی، بالکل الٹ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، آپ اس کے الٹ چل، امت الٹ چل پڑی، امت کا گیئر الٹا لگ گیا، وہ پھر الٹی ہی چلتی رہی۔ جب ظاہر گیئر الٹا لگ جائے گا تو آپ جتنی مرضی ریس دیں تو پھر گاڑی پیچھے کی طرف ہی جائے گی جب تک اس گیئر کو ٹھیک نہ کیا جائے۔ تو حضرت حسین بھی شہید، ان کے کئی بیٹے بھی شہید، پھر اس کے بعد حضرت زین العابدین زہر دیا گیا، حضرت زین العابدین کے بیٹے زید الشہید، ان کو قتل کر کے سولی پہ لٹکا دیا گیا، پورا سال لٹکتے رہے، وہیں لٹکے رہے، اور پھر ان کو جلا دیا گیا۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے بعد قرآن مجید کو اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، قرآن مجید کو سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ آپ نے یہ 3 وصیتیں کی تھیں۔ امت جب تک اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرے گی اور قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامے گی، امت راہ راست کے اوپر نہیں آ سکے گی۔ راہ راست کے اوپر آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اس لیے کہ دین کا علم اگر ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ اگر ہمیں حاصل ہو سکتی ہے تو وہ ان 2 طریقوں سے ہی ہو سکتی ہے، ایک قرآن ہے اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان طریقوں سے ہی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے نازل کیا ہے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے اندر کیا کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم